اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار، مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فرما ہے. ہمارے اور آپ کے لیے اس ماہ مبارک کی افضلیت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو ہادی عالم، نور مجسم، سید الانبیاء، ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. تشریف آوری سے لوگ یہ معنی نکالتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا تو آ گیا. عام طور سے آنے کے معنی یہی ہیں کہ موجود نہیں تھا آ گیا. قاری صاحب نہیں تھے آ گئے، عمرانیہ نہیں تھے آ گئے، یہی تشریف آوری کے معنی ہیں. یہاں یہ معنی نہیں لیے جائیں گے. موجود تو جب سے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا. صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا جب بھی اس کا محبوب تھا. اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی اور تمام معاملات حل نہیں ہو جائیں گے جب تک قائم رہے گا. تو پھر اب یہ تشریف آوری یہ کیا معنی ہے کہ 12 تاریخ کو تشریف لائے؟ تشریف تو لائے 12 تاریخ کو، لیکن وجہ یہ ہے چونکہ پیغام لا رہے تھے وحدانیت کا، پیغام لا رہے تھے اللہ کی ذات کا ایک ہونے کا، وحدہ لا شریک، کوئی شریک نہیں ہے. تو اگر اپنے اس خاکے میں تشریف لے آتے جو ان کے اور اللہ کے علاوہ کسی تیسرے کے علم میں نہیں ہے تو وحدانیت کا فلسفہ قتل ہو جاتا. اس لیے یہ سسٹم بنایا گیا کہ تشریف لائیں گے، ایک وقت مقرر ہوگا اور کائنات میں جو انسان کے آنے کا طریقہ ہے وہی ہوگا. مقررہ تاریخ بھی ہوگی، مقررہ دن بھی ہوگا، مقررہ مہینہ بھی ہوگا. یہ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ احسان ہے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا کہ مہینہ بھی مقرر ہے، تاریخ بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے. ورنہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. وہی پہلے اول اور وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن. تو ربیع الاول شریف ہمارے اور آپ کی سمجھ کے لیے ہے کہ 12 تاریخ کو تشریف لائے، پیکر بشریت میں تشریف لائے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آمد کا طریقہ رکھا ہے کائنات میں، وہ طریقہ بھی اپنایا گیا. حالانکہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو عام انسانوں کو
دی گئی ہیں، لیکن اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مبرہ رکھا ہے، وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ تو ربیع الاول یعنی یہ عربی لفظ ہے، ربیع کے معنی ہے بہار کے، اور اول کے معنی پہلا، یعنی یہ کائنات کی پہلی بہار کا مہینہ ہے، اور کائنات کی پہلی بہار وجہ کائنات، جن کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی وہی تو بہار ہیں، اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں، نہ دنیا ہے، نہ آسمان ہے، نہ لوح ہے، نہ کرسی ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ قیامت ہے، نہ پیدائش ہے، نہ انتقال ہے، کچھ نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے، تو وہی بہار ہے، اور پہلی بہار ہے، اول بہار ہے۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے کلام الہی کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، 26ویں سپارے کی سورہ فتح کی آخری رکوع کی آیت شریفہ ہے، ارشاد ربانی ہے محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انتقال کے بعد آدمی ختم ہو گیا، وصال کے بعد ختم ہو گیا، قرآن شاہد ہے کہ ختم نہیں ہوا، ہیں، محمد رسول اللہ ترجمہ یہی ہے کہ ہیں، اگر تھے کا ترجمہ ہوگا تو غلط ترجمہ ہوگا، عربی لینگویج کے خلاف ہوگا، ہیں اس کا مطلب ہیں، اور جب تک قرآن ہے جب تک ہیں۔ قرآن کا انحصار، موجودگی کا انحصار ہماری آپ کی زندگی پر منحصر نہیں ہے، قرآن کب تک رہے گا یہ قرآن والا جانے، تو جب تک قرآن ہے جب تک محمد رسول اللہ ہیں، یہی آیت پڑھی جائے گی اور یہی ترجمہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ ہیں۔ تو اب رسول کے معنی ہوتے ہیں پیغام لانے والا، کیونکہ رسول بنا ہے ارسال سے، ارسال کہتے ہیں ڈسپیچ کرنے کو، بھیجنے کو، تو جو پیغام لا رہا ہے وہ رسول ہے، پیغام جو لایا وہ رسول ہے، پیغام ڈسپیچ کیا گیا اور پیغام لے کر کوئی وجود آیا۔ اب پیغام جس کے ذریعے آپ بھیجتے ہیں اس میں 2-3 کوالٹیز ہونا چاہیے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ پیغام ایسے آدمی کے ساتھ ایسے کے ذریعے بھیجا جائے جس پہ یہ کوالٹیز ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس کا ذہن اتنا تیز ہو کہ وہ آپ کے پیغام کو لفظ بلفظ پہنچا دے، جو آپ نے کہا ہے وہ لفظ بلفظ پہنچا دے، اتنا ذہن اس کا تیز ہونا چاہیے کہ وقت کی تنگی یا وقت کی طوالت میں اس کا ذہن بہک نہ جائے کہ آپ نے کہا کچھ ہے پہنچا کچھ رہا ہے، اور بھیجنے والے کا مقصد بھی اس وہاں تک واضح کر دے کہ بھیجنے والے کا مقصد یہ ہے، پیغام جو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے، اتنا شارپ ذہن، اس لیے شارپ یادداشت ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آپ کے پیغامبر کی تعریف ہے، اس کی کوالٹی ہے، لیکن جو اللہ کا پیغامبر ہے اب اس کے ذہن کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اس کے حافظے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، اس کے شعور کا۔ اچھا اب وہاں سے جو ڈسپیچ کیا گیا ہے پیغام، وہ بند لفافہ تھوڑی ہے کہ بند لفافہ پکڑایا گیا جائیے دے دیجیے گا، وہاں زبانی ہے، اور کتنا عرصہ گزرا ہے یہ پتہ نہیں ہے، کتنے عرصے کے بعد اس شکل میں تشریف لائے ہیں، اور وہ پیغام لفظ بلفظ حرف برف نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، ویسے ہی پہنچایا جا رہا ہے۔ تو سب سے بہتر کوالٹی کس کی ہوئے گی؟ جو صاحب مجلس کے سب سے قریب ہوگا۔ سب سے بہترین کوالٹی کا آدمی محفل میں وہ ہوتا ہے جو صدر مجلس کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو جو حاکم الحاکمین کے بالکل قریب ہے اس کی کوالٹیز کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی کوالٹیز ہوگی، کیا تشریح کی جائے گی، اس کی صفات کی تشریح کیسے کی جا سکتی ہے۔ حاکم الحاکمین کے محبوب ہیں، حاکم الحاکمین کے رسول ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اب رسول جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ کا پیغام جب وہ دیتے ہیں قوم کو یا دوسرے لوگوں کو، تو قوم کو امپریس کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، یا ان کی باتوں پہ غور کرے قوم، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایکسٹرا چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔
جو انسانوں کے بس میں نہیں ہے، ان کی عقل میں نہیں آتا ہے، اور وہ چیزیں ان سے سرزد ہوتی ہیں جن کو ہم معجزہ کہتے ہیں. اور وہ معجزہ عطا کیا گیا رسولوں اور نبیوں کو. اور یہی معجزہ جب درجہ کم ہوا تو نبی کی جگہ پہ ولی آئے اور معجزے کی جگہ کرامت آ گئی. کیونکہ معجزہ نبی تک ہے، نبوت نبی تک ہے. اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن تبلیغ کا کام ہے، ضرورت تبلیغ کی قیامت تک ہے. تو اب وہ کار نبوت کون انجام دے گا؟ تو وہ اللہ کے ولی. اب اللہ کے ولی کو بھی متاثر کرنا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ ان کے قریب آئیں. تو اب معجزہ بھی نہیں مل سکتا ہے، اسے نبوت ختم ہو چکی ہے تو معجزے بھی ختم ہیں. تو معجزے کو کرامت کی شکل دے دی گئی. ولی سے معجزہ صدر نہیں ہو سکتا ہے، کرامت ہو سکتی ہے. نبی سے کرامت بھی ہو سکتی ہے، معجزہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی ہر کرامت کو ہم معجزہ کہیں گے، نبی کی ہر کرامت کو معجزہ کہیں گے. تو اب سرکار کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک. قرآن پاک سے بڑا معجزہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے کہ جیسا لوح محفوظ میں ہے ویسا ہی دنیا میں آیا ہے اور ویسا ہی قیامت تک رہے گا. ایک نقطے کا بھی رد و بدل نہیں ہوگا، نہ اس میں تخفیف ہوگی نہ تنسیخ ہوگی. جیسا تھا ویسا ہی رہے گا قیامت تک. سب سے بڑا معجزہ. اور پھر دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ کائنات انسانی وجود کے ہر پہلو، ہر شعبے کی ضرورت کے سوالوں کا جواب قرآن میں موجود ہے. ہر شعبے کا، آپ کی زندگی کے تمام سوالات کا جواب قرآن میں موجود ہے. پھر قرآن کہتا ہے شفا بھی ہے. یعنی ایمان اور یقین کی مضبوطی کے ساتھ اگر قرآن کی آیات کو کسی پہ دم کیا جائے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے جنبش کر سکتا ہے لیکن مریض کا مرض نہیں رک سکتا ہے اگر یہ آیت پڑھ کے اس کے دم کر دی جائے. اگر موت برحق نہیں، موت اس کی نہیں آئی ہے تو وہ ٹھیک ضرور ہوگا. یہ اعجاز قرآن ہے، یہ معجزہ ہے. پھر دوسرا معجزہ بہت مشہور ہے سرکار کا کہ سرکار نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سننے میں آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. بڑا معجزہ تھا. ایک نبی، ایک رسول کے لیے اور اس کی قوم کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا کہ مردے کو زندہ کر دیا جائے. لیکن حکمت الہی ہے کہ اپنے محبوب کو سب نبیوں میں افضل بنایا ہے، اپنے محبوب کی امت کو ساری امتوں میں افضل بنایا ہے. تو اب اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، قیامت تک جو بھی ہوتا رہے گا اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے اس معجزے کے بارے میں سنے گی تو اس کے دل میں کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے نبی کو یہ معجزہ نہیں حاصل ہوا. ہو سکتا ہے، انسانی فطرت ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہمارے نبی کا کوئی معجزہ ایسا ہم نے نہیں سنا. تو اب افضل ہیں اور محبوب بھی ہیں، تو اب اس سے بڑا معجزہ عطا کر دیا. مردے کو ایک مجسم، ایک پیکر ہے مردہ سر سے پیر تک، اس کو زندہ کر دیا حضرت عیسیٰ نے. میرا ایمان ہے نبی کا معجزہ ہے. لیکن کسی وجود کے ایک ٹکڑے کو زندہ کر دینا اس سے بڑا معجزہ ہے. اور وہ ٹکڑا خود گواہی دے کہ میں زندہ ہوں. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک جنگ سے یا غزوے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں. ساتھ میں صحابہ اکرام ہیں. سفر کی طوالت کی وجہ سے تکان ہے، بھوک کا احساس ہے. تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے. تو آپ نے وہاں ٹھہرنے کے لیے خیمے کے جو لوگ تھے ان سے کہا تم نے اجازت دے دی. انہوں نے فرائض منصب میزبانی ادا کرنے کے لیے سرکار کے سامنے گوشت پیش کیا. تو گوشت میں سرکار کو دست بہت پسند تھی. بہت ہی مرغوب گوشت کے حصے میں مرغوب چیز جو تھی وہ دست تھی. تو دست کا ٹکڑا آیا. سرکار نے جیسے ہی اسے اٹھایا اور اپنے دہن مبارک تک لے گئے تو وہ دست کا ٹکڑا مردے کا مردہ ہے، مرے ہوئے ذبح کیے ہوئے جانور کا بالکل مردہ ٹکڑا ہے اور بھن چکا ہے. اب زندگی کے کوئی آثار نہیں ہو سکتے. اب جب آپ
قریب لے گئے تو وہ ٹکڑا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میں زہر آلود ہوں، اگر آپ نے مجھے کھایا تو نقصان ہو جائے گا۔ سرکار نے وہ ٹکڑا رکھ دیا، صحابہ اکرام سے کہا کہ پتہ کرو، تو پتہ یہ چلا کہ اس خیمے میں جو عورت کھانا پکا رہی تھی وہ یہودن تھی اور وہ سرکار کو پہچانتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ آئے ہیں کھانا پیش کیا جائے گا تو اس کو معلوم تھا کہ انہیں دست بہت پسند ہے، تو دست میں وہ جو ٹکڑا تھا دست کا اس میں اسے زہر ملا دیا بدلے کے لیے۔ مردے کو زندہ کرنا نبی کا معجزہ میرا ایمان ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی افضلیت یہ دکھائی ہے کہ مردہ جانور، ذبح کیے ہوئے جانور کا ایک بہت چھوٹا ٹکڑا جو بھول چکا تھا اور وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے، یہ زندگی کا ثبوت دے رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ اب اسی کے ساتھ ایک واقعہ اور یاد آ گیا ہے کہ آپ لوگ اس وقت بڑی دنیا جا رہی ہے اپنے خاتمے کی طرف، تو ایمان کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی نئی نئی خیالات اور نئی نئی باتیں لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں۔ شیطان اپنا پورا قبضہ کر چکا ہے، تو سرکار کے پاور پہ بھی شک ہے کہ پاور کیا تھا، یہ تھا کہ نہیں تھا، یہ تھا کہ نہیں تھا۔ اب پاور ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے، جب آدمی کسی چیز کا چیلنج کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ کر سکتا ہے، تبھی کہتا ہے ورنہ کہتا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چیلنج کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، یہ نور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے کہا میں آپ کو صبح گاڑی دوں گا، چیلنج کر رہے ہیں گاڑی دوں گا، گاڑی اس لیے دیں گے گاڑی ان کے پاس ہے، اس لیے دے رہے ہیں، ان کو پورا یقین ہے کہ گاڑی میری ہے میں دوں گا، یقین والا چیلنج کرتا ہے۔ سرکار ایک صحابیہ کے یہاں تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا سرکار کھانا پکا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا پکا رہی ہو؟ تو ان کا گوشت۔ تو سرکار نے کہا ہم بھی کھائیں گے۔ انہوں نے سرکار تیار ہو جائے، انتظار کرنے کے لگے، ہم انتظار کریں گے۔ گوشت تیار ہوا، انہوں نے معلوم تھا کہ دست مرغوب ہے تو دست بھیجا، سرکار نے ترنت فرمایا۔ انہوں نے پوچھا سرکار اور؟ تو آپ نے کہا لاؤ۔ دوسری آئی، وہ بھی سرکار نے ترنت فرمایا۔ پھر انہوں نے پوچھا سرکار اور؟ تو آپ نے کہا لاؤ۔ تو انہوں نے انسانی فطرت کے ناطے انہوں نے کہا کہ سرکار جانور میں دست تو دو ہی ہوتی ہے۔ تو سرکار مسکرائے فرمایا کہ اگر تم ٹوکتی نہ تو میں مانگتا رہتا اور تم دست دیتی رہتی۔ یہ پاور ہے، پاور والا چیلنج کرتا ہے کہ تم پوچھتی رہتی، میں مانگتا رہتا اور دست ملتی رہتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو سرکار نے اپنے محبوب کو جو افضلیت عطا فرمائی، جو عظمت دی ہے، وہ صرف اس لیے دی ہے کہ کہیں سے بھی ان کے غلاموں کی، ان کے امتیوں کی ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ فلاں نبی کے ساتھ یہ معجزہ تھا اور ہمارے رسول کے ساتھ یہ۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں کمی ہو، ہمارے مطالعے میں کمی ہو، ہماری اسٹڈی میں کمی ہو، یا ہم جن کو سنتے ہیں انہوں نے بتانے میں بخیلی کی ہو، بتانے میں کنجوسی کی ہو، تو آپ کو نہیں پتا ہے۔ لیکن آپ کا یقین یہی ہونا چاہیے کہ افضل ہیں، محبوب ہیں، سردار ہیں، تو ہر چیز بڑی ہوگی، ہر چیز سب سے زیادہ ہوگی۔ ہماری کم علمی ہو سکتی ہے کہ ہم نے نہیں سنا یا نہیں پڑھا، شیطان پر بہکاتا ہے، لیکن آپ کو یہی یقین کرنا ہے کہ ہوگا ضرور۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا یا نہیں سنا۔ حضرت یوسف کا حسن ہے، مصر کا بازار ہے، حضرت یوسف کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور ایسا حسن ہے کہ مصر کی جو عورتیں حسن میں مشہور تھیں، جن کے حسن پہ لوگ سن کے عاشق ہو جایا کرتے تھے، دیکھنا تو بڑی بات ہے، وہ حسین عورتیں حضرت یوسف پر ایسا عاشق ہوئیں کہ جب ان کے چہرے مقدس کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں نیمبو تھا، اسے کاٹنے جا رہی تھیں، تو اتنا چہرہ دیکھ کے وہ مدہوش ہوئیں کہ بجائے نیمبو کے اپنی انگلیاں کاٹی۔ یہ حسن کا عالم تھا اور یہ لوگوں کے عشق کا عالم تھا۔ اب لوگ امت محمدیہ کے کسی فرد کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا کہ ہمارے رسول حسین تھے؟ تو حضرت حسان عربی کے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ آج تک کائنات میں کسی عورت نے اتنا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا جتنا رسول ہیں، میرے آقا ہیں۔ یہ تو حضرت حسان کا اپنا ایمان ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ایک انگلی کاٹنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا اپنی گردن کٹوا دینا زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟
گردن کٹوانا زیادہ قیمت رکھتا ہے. تو سرکار کے ایک اشارے پر عرب کے نوجوانوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی, انگلی تو چھوڑیے. سرکار کے جسم اقدس کو تکلیف نہ ہو, اپنی گردنیں کٹوا دی. سرکار کو جنگ کے میدان میں ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. گردنیں کٹوانا زیادہ بڑا عشق ہے, اور حسن کی زیادہ یہ اہمیت ہے. یہاں حضرت یوسف کے عسر اپنی جگہ ہے, نبی ہیں, اور ان کے عسر کو ہم مانتے ہیں, تذکرہ ہے, قرآن میں تذکرہ ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے رسول کا بھی حسن کہیں سے کم تھا. اور بلکہ خادم نے تو یہی اپنے ایک شعر میں کہا ہے, جس کا مفہومی یہی ہے کہ چاند نے, سرکار نے انگلی دکھائی, اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. واقعہ یہی ہے, لیکن اصل یہ بات ہے کہ سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھا تو ٹوٹ گیا. یہ اس کے حسن کا عالم تھا. تو سرکار کو جو معجزات عطا کیے گئے, حضرت داؤد لوہے کو ایسے پکڑتے تھے, موم کر دیتے تھے, معجزہ تھا. لوہے کو نرم کر دیتے تھے موم کی طرح. یہ حضرت داؤد کو معجزہ اللہ نے دیا تھا. سرکار نے کیا کیا, پتھر دلوں کو موم کر دیا. ایسے پتھر دل عرب کے جو جہالت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے, جو سرکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے, مظالم ڈھانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے, ان کو موم کی طرح پگھلا دیا بالکل. کیسے ہو گئے وہ؟ ایسے ہو گئے کہ 10 زخمی پڑے ہوئے ہیں جنگ میں, 10 زخمی مسلمان. وہ عرب ہیں جو ذرا سی بات پر قتل عام کرتے تھے, قبیلے کے قبیلے قتل ہو گئے. وہ عرب جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے تو یہ عالم ہے کہ جنگ کا میدان ہے, 10 صحابی ہیں, زخمی ہیں, اور پانی مانگ رہے ہیں. اور ایک شخص پانی لے کر حاضر ہوتا ہے. جب پہلے کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دوسرے کو پلا دو, اس کو زیادہ ضرورت ہے. دوسرا کہتا ہے تیسرے کو پلا دو, تیسرا کہتا ہے چوتھے. یہ وہی عرب ہے, پتھر دل. یہاں دیکھیے یہ عالم ہے, چوتھے پانچویں حتیٰ کہ وہ 10ویں تک پہنچتا ہے. 10واں کہتا ہے پہلے کو پلا دیجئے. جب وہ پہلے کے پاس آتے تو ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح 10 کا انتقال ہو جاتا ہے, پانی کوئی نہیں پیتا. یہ وہ عرب ہیں جو پتھر دل تھے, ان کو سرکار کے دامن کی ہوا جو لگ گئی تو ایسے موم ہو گئے. تو یہ بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے, ہمارے گناہوں کو درگزر کرتے ہوئے اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے میں ہم کو غلامی مصطفیٰ عطا کر دی, ہم کو نسبت دامن مصطفیٰ عطا کر دیا, ہم کو ان کی امت میں پیدا فرمایا جو ہماری ہی نہیں کافروں کی بھی شفاعت کریں گے. ہم تو گنہگار ہیں لیکن ان کے نام لیوا ہیں, ان کے دامن سے وابستہ ہیں. درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم.